बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के ये व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा कि 24 दिसंबर को जो महाजर कल्चर डे मनाया गया था गवर्नर हाउस में सरकारी सरपरस्ती में, तो उसके बाद उसमें जिस तरह से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के नारे लगाए गए थे और तकरीबन पूरे पंडाल में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन को याद किया गया था। चूँकि मुझ समेत जो दीगर सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उन लोगों ने अपील की थी उन दोस्तों से, उन साथियों से कि इस कल्चर डे के मौके पर उस शख्सियत को ज़रूर याद रखें जिन्होंने महाजर का लफ्ज़ या महाजर की शनाख्त दी थी। तो पूरे पंडाल में गवर्नर हाउस में 24 दिसंबर को जब ख़िताब किया जा रहा था गवर्नर साहब की जानिब से, और फिर जब उन्होंने कहा था कि आज फ़ैसला हो जाए कि लोग किसके साथ हैं, तो लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के नारे लगाकर ये फ़ैसला दे दिया था कि पूरी कौम, महाजिर कौम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ है। तो उसके जवाब में आज गुज़िश्ता रात जो है वो गवर्नर साहब की जानिब से सरकारी मशीनरी के ज़रिए 90 के अतराफ़ में बैनर आवेज़ा किए गए हैं और उस बैनर्स पर शुक्रिया का लफ्ज़ अदा किया गया है कि गवर्नर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे बनाकर आपने पूरी कौम पर एहसान किया है। तो ये लोगों का कहना है और वहाँ कोई भी मुझे मुकामी शख्स नहीं मिला जिसने ये एक्सेप्ट किया हो कि वो बैनर वहाँ के मुकामी लोगों ने लगाए हैं या कारकुनान ने लगाए हैं वहाँ, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान ने गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा किया है। बल्कि इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात गए जो बैनर आवेज़ा किए जा रहे थे उस सरकारी गाड़ियाँ थी और बताया जाता है कि फोर्सेस की गाड़ियाँ थी जिन पर लोग जो थे वो चढ़कर झंडे लगा रहे थे और पम्फलेट और वो जो पेनाफ्लेक्स थी वो आवेज़ा किए जा रहे थे। तो सरकारी मदीयत में, यानी सरकारी अफसरान और सरकारी लोग जो थे वो बैनर आवेज़ा कर रहे थे जिसमें शुक्रिया गवर्नर साहब कि आपने महाजर कल्चर डे मनाया। लेकिन अवाम ने उसी रोज़ 24 दिसंबर को ही ये फ़ैसला दे दिया था जब गवर्नर साहब ने ये फरमाया था कि आज फ़ैसला हो जाना चाहिए कि कौम किसके साथ है। जो ही उन्होंने ये लफ्ज़ अदा किया कि आज फ़ैसला हो जाना चाहिए कि कौम किसके साथ है, तो उसी वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के नारे, मुख्तलिफ नारे लगे थे और कई देर तक वो नारे लगते रहे, क्लिपिंग होती रही उनके नाम पर और मजबूरन गवर्नर साहब को अपनी स्पीच भी बंद करना पड़ी थी और फिर उन्होंने सामीन में आके क्लिपिंग करके उन्हें खामोश कराने की भी कोशिश की थी। लेकिन गुज़िश्ता रात उन्होंने बैनर्स आवेज़ा करवाए हैं ताकि लोगों को ये तासुर दिया जा सके कि वो जो कल्चर डे मनाया गया है उसमें पूरी महाजर कौम ने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर ये जो शुक्रिया के जो बैनर थे या ये जो पेनाफ्लेक्स लगाए गए वो महज 90 पर ही क्यों लगाए गए? वो तो फिर पूरे शहर में लगाने चाहिए थे। पूरे शहर में, पूरे सिंध में जहाँ जहाँ महाजर आबादी है या जिनके दिल महाजर नाम पर धड़कते हैं तो वहाँ उनको लगाना चाहिए था, लेकिन महज वो वहाँ लगाए गए थे। और आज 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर के रोज़ भी आतिशबाजी की जाएगी। रात गए, मैं तो अभी शाम के वक्त ये व्लॉग बना रहा हूँ, तो रात गए जब आतिशबाजी की जाएगी तो यकीनन मुझे पूरा कामिल यकीन है कि आज भी उस आतिशबाजी के दौरान बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब को आज भी ज़रूर याद रखा जाएगा
اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ گورنر صاحب کا رد عمل اس سلسلے میں سامنے کیا۔ اب میں ناظرین آخر میں آپ کو کراچی کی صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے گزشتہ روز سکھر میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے باقاعدہ جو احتجاجی مظاہرین تھے پارا چنار کے حوالے سے تو گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج پر بیٹھے تھے، نمائش پہ شیلنگ شروع ہو گئی ہے، نمائش پہ شیلنگ شروع کر دی گئی ہے، دھرنے والوں کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہی ہے۔ گرفتاریاں ہو گئی ہے، علامہ کو بھی لے گئے اٹھا کے، علامہ کو، علامہ حسن ظفر نقوی کو پکڑا ہوا ہے، یہ گاڑی میں ڈال کے گرفتار کر رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ تھریٹ کیا تھا کہ اگر انہوں نے دھرنا ختم نہ کیا تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور حکومت کی رٹ جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی۔ تو آج صبح ہی سے تمام کیمپوں پر پولیس نے جو احتجاجی مظاہرین بیٹھے ہوئے تھے ان پر باقاعدہ ان کو کریک ڈاؤن کیا، ان کے خلاف متعدد لوگوں کو گرفتار بھی کیا، وہاں شیلنگ بھی کی گئی، اور جو احتجاجی کیمپ تھے پولیس نے اکھاڑ پھینکے۔ چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم تھا، گزشتہ روز انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی، پھر اس کے بعد آج ٹھٹھا میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ حکومتی رٹ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ اس مظاہرے سے لوگ پریشان ہوں، تو پریشان سے روکنے کے لیے ہم نے ان کو متعدد بار ان سے مذاکرات بھی کیے، لیکن مذاکرات ناکام رہے اور احتجاجی مظاہرین جو تھے وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا پولیس نے بزور طاقت ان کیمپوں کو ختم کیا ہے۔ لیکن جوں پولیس جس مقامات پر یہ احتجاجی مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ رہی تھی، لیکن چند منٹوں کے بعد ہی وہ دوبارہ مظاہرین نے ان کو جو احتجاجی مظاہرین تھے انہوں نے دوبارہ وہاں کیمپ لگایا۔ تقریباً کراچی شہر میں اس وقت یہی صورتحال ہے، پولیس آتی ہے، شیلنگ کرتی ہے، تشدد کرتی ہے لوگوں پر، کیمپ اکھاڑ پھینکتی ہے، لیکن چند منٹوں کے بعد ہی دوبارہ وہ احتجاجی مظاہرین آتے ہیں، دوبارہ کیمپ قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں خواتین بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں، اور کیمپ جو ہیں وہ دوبارہ لگ چکے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے جو ہیں کیمپوں میں احتجاجی مظاہرین بیٹھے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے پولیس نے وہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب جو نمائش پر ایک بڑے کیمپ پر موجود تھے، اور انہوں نے حکومت کو چیلنج بھی کیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی دھرنوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، دھرنے جاری رہیں گے، اس وقت تک دھرنے جاری رہیں گے جب تک پارا چنار میں ان کا جو دھرنا جاری رہے گا، تو اس وقت تک یہ دھرنے جاری رہیں گے۔ انہوں نے دوپہر کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو چیلنج کیا تھا کہ وہ آئیں، انہیں گرفتار کریں۔ تو اب شام کو مغرب کا وقت ہے، اور اس وقت جو ہے بتایا جاتا ہے کہ مولانا علامہ حسن ظفر نقوی اور ان کے چند ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کیمپ تھا نمائش پر وہ بھی اکھاڑ پھینکا ہے، وہاں شیلنگ بھی ہوئی ہے، وہاں پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے، اور کافی لوگ جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کل جو اعلان کیا گیا تھا سنی جو کونسل کے جو لوگ تھے جن کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ان کا بھی احتجاج ہوگا، تو ان کا بھی شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج جاری ہے۔ تو اس طرح سے پورا شہر جو ہے اس وقت احتجاجی مظاہرین کے نرغے میں ہے، اور دوپہر ہوتے ہی آج پورا شہر تقریباً بند ہو گیا تھا۔ ٹریفک جو ہے معطل ہے، مختلف علاقوں میں آدھے شہر میں سناٹا ہے اور آدھے شہر میں پولیس اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارے حالات نظر آ رہے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات کے لیے گئے تھے، اور جو احتجاجی مظاہرین تھے ان لوگوں سے انہوں نے مذاکرات نہیں کیے۔ کچھ لوگ وہ چاہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ خود ان سے مذاکرات کریں، لیکن وزیر اعلیٰ جو تھے وہ دوسرے معاملات میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب روزانہ کی بنیادوں پر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں، بلکہ جہاں جہاں سندھ کے جس شہروں میں
مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں وہاں بھی مظاہرے کیے جائیں، یکجہتی کا اظہار کیا جائے. جو جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہے یا جن لوگوں کو کی جو ہے خوراک بند کی گئی ہے، دوائیں بند کی گئی ہیں پارا چنار میں جس طرح سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ، ان سے ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ پورے سندھ میں جو ہے احتجاج کیا جائے. اور مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دھرنے اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک پارا چنار کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. تو پارا چنار کا مسئلہ جو ہے وفاقی حکومت کے ہاتھ میں. مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ موجودہ سندھ حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی حصے دار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو چاہیے کہ وہ وفاقی حکومت کو اس پر راضی کرے کہ وہ پارا چنار کا مسئلہ حل کرے. پارا چنار کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو مومنین جو ہیں وہ کسی صورت بھی اپنے گھر نہیں بیٹھیں گے، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی تمام قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.